اور وہ عظیم ماں جن کو قرآن بھی کہتا ہے کہ مومنوں کی ماں ہے، بیٹی بھی باوقار ہے، ماں بھی باوقار ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے نکاح کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا آئیں، محمد مصطفیٰ نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی فاطمہ آپ کے نکاح کے اندر ہے تب تک تو نکاح نہیں کر سکتا، اور جس وقت تک محمد مصطفیٰ کے نکاح کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رہی تو محمد مصطفیٰ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ فرمایا ہر بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی آ سکتی ہے، خدیجہ کے ہوتے ہوئے محمد کے پاس دوسری بیوی نہیں آ سکتی، اور فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی کے پاس دوسری بیوی نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ بات نہ مصطفیٰ کو گوارا تھی نہ خدا کو گوارا تھی۔ ان کی شان اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا ہے، حالانکہ شرعی حکم ہے کہ آپ کر سکتے ہیں دوسری شادی، لیکن یہ بات خدا کو بھی گوارا نہیں تھی کہ فاطمہ کے اوپر دوسری بیوی لے آئی جائے، سوگن ڈالی جائے۔ فرمایا نا جب تک فاطمہ ہے علی نکاح نہیں کرے گا، جب تک خدیجہ ہے محمد مصطفیٰ تم دوسرا نکاح نہیں کرو گے۔ یہ بڑی عظیم اور پیکر بیوی محمد مصطفیٰ کی، رشتہ جڑا ناتا جڑا۔ یہ عموماً سے لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ نبی نے اعلان کیا تو پتہ چلا نبی تھا، اور حضرت خدیجہ سے پوچھتے ہیں کہ پہلے نبی تھے یا بعد میں بنے، تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں رات کے لمحوں کے اندر سوئی، خواب دیکھا، آسمان سے چاند ٹوٹا میری گود کے اندر آ گرا، میں گھر سے نکلی، سامنے ایک کلی ڈالی ہوئی تھی، ککھوں کی کلی، ایک ورقہ بن نوفل جو مانتا تھا تورات کو، انجیل کو، زبور کو، بہت بڑا عالم تھا، میں اس کے پاس چلی گئی، جا کر اس سے یہ سوال کیا رات کے لمحے کے اندر میں نے خواب دیکھا ہے، آسمان کا چاند ٹوٹا میری گود کے اندر گرا۔ ورقہ بن نوفل نے تورات اٹھائی، انجیل اٹھائی، زبور اٹھائی، اور کبھی تورات کو دیکھتا ہے، کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، پھر کبھی تورات کو دیکھتا، کبھی خدیجہ الکبریٰ کے چہرے کو دیکھتا، اور دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ فرمایا خدیجہ تو بڑی خوش نصیب ہے، یہ سامنے اشارہ کر کے بتائے یہ دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ان دو پہاڑوں کے اندر اللہ ایک ایسا نبی بھیجے گا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، جو بھی اس کے چہرے کو دیکھے گا تو قربان ہو کر جائے گا۔ خدیجہ وہ چاند ٹوٹے گا، تیری گود کے اندر محمد مصطفیٰ کے نور کا ستارہ چمکے گا، تیرے گھر کے اندر نہیں بلکہ شرق سے لے کر غرب تک محمد مصطفیٰ کے نور کی باتیں بکھرتی جائیں گی۔ تو خوش نصیب ہے کہ وہ نبی، اور بتایا وہ ہاشمی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، وہ نبی ہوگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں واپس لوٹی، گھر کے اندر آئی، ایک نوکرانی تھی، میری سہیلی تھی نفیسہ، اس سے میں نے یہ تذکرہ کیا، میں ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہوں اور ایسے معاملات خواب سنایا، یہاں تو مجھے نظر کوئی نہیں آتا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، سارے شراب پینے والے ہیں، سارے بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، یہاں کون سا ایسا بندہ آئے گا میرے معیار کا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ پورے مکے کے اندر سردار تھی اور بہت بڑی تاجر تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال ایک طرف، پورے مکے والوں کا مال ایک طرف، پھر بھی خدیجہ الکبریٰ کا مال بڑھ جاتا تھا، اتنی بڑی تاجر تھی اور اتنی بڑی مالدار تھی، اور ملکہ کہا جاتا تھا۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، محمد مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے کافر بھی کہتے ہیں صادق الامین ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ نہیں پڑھا، اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو طیبہ طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پر میں وقت نہیں ہے، لمحات گزرتے رہے، گھڑیاں گزرتی رہی، مصطفیٰ کریم جانم جو ہے جوانی کے عالم کے اندر پہنچے۔ چاچے نے کہا اب حالات تھوڑے سے ناساز ہیں، آپ تجارت کریں۔ خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 برس کی ہو گئی تھی، حضور کی عمر 25 برس کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مال لے جائیں، ملک شام کی طرف جا کر تجارت کریں، کچھ پیسے کما کر لے آئیں، اور مال بھی حضرت خدیجہ کا لے جائیں۔ حضور نے فرمایا میں تو کسی کے پاس نہیں جاؤں گا،
جو کہے گا تو میں اس کا مال بیچ آؤں گا, تجارت کے لیے جاؤں گا. لوگ کچھ پریشان ہوتے ہیں, تجارت کرنا بھی محمد مصطفیٰ کی سنت ہے, بکریاں چرانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. کبھی اس بات کے اوپر نہ گھبرایا کریں. محمد مصطفیٰ مدینے والے محبوب اپنے گھر کے اندر موجود ہیں. حضرت خدیجہ نے نفیسہ کو بھیجا, جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ. بڑا نام سنا ہے اس کا, صادق الامین کے نام سے پکارا جاتا ہے. میں تو ذرا دیکھوں گا وہ کیسا ہے چہرہ. اور جس نے چہرہ مصطفیٰ کو ایک مرتبہ دیکھا تو پھر وہ قربان کیا. حضرت نفیسہ کو بھیجا, جاؤ بلا کر لے آؤ. محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت نفیسہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نکرانی گئی کہ خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں آپ میرا مال لے جائیں, شام کے اندر جا کر خرید کر کے لے آئیں واپس. کچھ میرا نفع ہوگا, کچھ آپ کا نفع ہوگا, کچھ میں کماؤں گی, کچھ آپ کماؤ گے. حضور نے فرمایا آپ نفیسہ چلو, میں پیچھے چل کر آ رہا ہوں. محمد مصطفیٰ خرامہ اور ایسا قدم اٹھاتے چل پڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر کی طرف. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مکان کی کھڑکی کھولی اور دل کے اندر خیال آیا, لوگ کہتے ہیں صادق الامین بھی بڑا ہے, خوبصورت بھی بڑا ہے, ذرا کھڑکی کھول کر دیکھوں گا کہ وہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویرا محمد مصطفیٰ مدینے والے محبوب قدم پہ اٹھا دینے خرامہ چل دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کھڑکی کھول دیا نے. جدوں دروازہ کھولے نا اے مصطفیٰ دا چہرہ دیکھن والا جدوں بھی تک لے نا انہوں کہنا پہ جاندے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت بھیلا سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضرت خدیجہ الکبریٰ دی جدوں نظر پئی نا چہرہ مصطفیٰ دے تے, میں کہنا چاہنا پھر ایک دفعہ مینوں کہن دے, کہندی ہوے گی تو وجہ میرا مائی نہیں تکے جنوں ویکھ کے چاں شرماوے, ادھی راتی دن چڑھیا جو سونا رخ تو نقاب ہٹاوے. توبہ ایڈا حسن مہیدہ تجھے جھال نہ جلی جا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چہرہ مصطفیٰ نو دیکھیا نا, حضرت نفیسہ نو بلا دیا نے, نفیسہ جانا اللہ دی عزت دی قسم دے لوگ جنوں صادق امین کہندے نے پکی گل ہے. او جڑا ورقہ بن نوفل نے اشارہ کریا سی ایک نبی آوے گا, اللہ انہوں مختار کل بنا کے بھیجے گا. اگر میری اکھاں نال دیکھنا چاہنی ہے نا خدا دی قسم اے نبی تشریف لے آ گیا. محمد مصطفیٰ نے خدیجہ دے نال گل بات ہوئی ہے تو انہاں میرا مال لے جا, اتنا نفع لے آویں گا, نفع جڑا ہوئے گا عادیت کریں گے. حضرت خدیجہ نے فرمایا مینوں قبول ہے, مصطفیٰ نے فرمایا مینوں قبول ہے. حضور جا کے ملے نے اپنے چاچے دے نال ابو طالب دے نال ملاقات کریے, پھوپیاں آئیاں نے. زمانے دا دستور ہے جدوں ایک
ایک بندہ تجارت واسطے دور جاوے سفر واسطے سارے رشتہ دار عزیز و اقارب کٹھے ہو کے انہوں روانہ کر دینے مصطفیٰ کریم نو جدو روانہ کرن لگے نا میرے کریم دے دل دے اندر خیال آیا کاش اگر میری ماں ہوندی مینوں رخصت کر دی او ماں والے چھپ نہیں کر اور میں دل دے اندر خیال آیا کاش اگر میری ماں ہوندی مینوں رخصت کر دی مصطفیٰ دے اکھاں دے وچ آنسو جاری ہوئے نے میرے کریم نبی چلے نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا غلام بھیجا جدا نام میسرہ ہے میسرہ تو جانا محمد مصطفیٰ دی جلوت دیکھی خلوت دیکھی اٹھنا دیکھی بیٹھنا دیکھی لوگ دا کہندے نے صادق الامین ذرا تو بھی نال جانا مصطفیٰ دے سر دے اتے سردار بن کے نہ جاویں بلکہ میرے نبی دا غلام بن کے جا حضرت میسرہ فرماندے نے مصطفیٰ دے نال میں چلیا اٹھاں دیاں قطاراں نے 1000 اٹھے تجارت سفر تے جاندا پیا اس دے اندر ایک درخت آیا میرے مصطفیٰ کریم درخت دے تلے بہ گئے نے اردن شہر دے قریب ریگستان دے اندر مصطفیٰ نے اپنی درخت دے نال کمر لائی ہے ایک پادری غار دے وچوں نکلیا دوڑدا آیا حضرت میسرہ کہندے نے میرے کول آیا کہندے تینوں پتہ اینو جان دے کون ہے میسرہ کہندے مینوں نہیں پتہ ایک تاجر تجارت کرن واسطے جاندا پیا کہندے نال عزت دی قسم ہے میں تورات اٹھائیے انجیل اٹھائیے زبور اٹھائیے اے او درخت اے دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمر لائی سی تورات کہندی ہے انجیل کہندی ہے زبور کہندی ہے اس درخت دے نال اور کوئی کمر نہیں لاوے گا او نبی کمر لاوے گا جڑا مختار کل بن کے آئے فرمایا او نبی آوے گا اے نال کمر لاوے گا حضرت میسرہ کہنے نے میرے دل دے اندر خیال آیا گل پکی ہے واقعی نبی بنانا لے نے فرمایا چل دیاں شام دے طرف جو پہنچیاں بازار دے اندر لوگ بڑا مال قیمتی لے کے آئے نے پر جرا مصطفیٰ دے چہرے نو دیکھ دینا وہ ٹک ٹکی لگا کے کھڑا ہو جاندے کسی اور دے کول نہیں جاندے کریم مصطفیٰ دا مال خریدے جاندے نے حضرت میسرہ فرماندے نے سارا مال وک گیا میں واپس آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ دے کول حضرت خدیجہ پوچھدیاں نے دسنا مصطفیٰ دا اٹھنا دسنا بیٹھنا دسنا اے گل دس حضرت میسرہ دس دینے او خدیجہ کی دساں تینوں کیڑی تعریف بیان کرا مصطفیٰ چل دینے سر دے تے بادل سایہ کر کے چل دینے مصطفیٰ جدھر چل دینے آسمان دا چلا چند نال چل پیندے مصطفیٰ جدھر چل دینے میں لگتا ہے کہ آسمان دا سورج گھوم کے مصطفیٰ دا طواف پیا کر دے حضرت خدیجہ کہندیاں نے میسرہ تعریفاں ساریاں کر دیں کوئی عیب تا دسنا فرمایا نا اللہ نے مصطفیٰ نو بغیر عیب دے دنیا دے اندر بھیجیا ہے او مصطفیٰ دے اندر عیب نہ ڈھونڈی عیب نہ لبھی میں فکرہ دینا چاہنا اللہ دی عزت دے قسم اس مولوی کو کدے نہ دیویں جڑا مصطفیٰ دے اندر عیب تلاش کر کے تینوں دیندا رہے اس فقیر دے کولو اس بندے دے کولو اس امتی دے کولو اس مومن دے کولو او کدے نہ بویں جڑا مصطفیٰ دے اندر عیب تلاش کرے بلکہ اللہ دی عزت دی قسم اللہ نے اپنے محبوب نو بغیر عیب دے پیدا فرمایا بغیر عیب دے اللہ نے مصطفیٰ نو پیدا فرمایا تجارت کر کے جدوں واپس آئے نے گل بات طے ہو گئی جدو دیکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہ اتنی شان کا مالک محمد مصطفیٰ رشتے کی بات طے ہوئی گل بات ہو گئی
हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा के निकाह के अंदर आईं और अल्लाह की कसम है आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। दौलत को सीने के साथ लगाने वाले, माल को सीने के साथ लगाने वाले, बैंक बैलेंस रखने वाले, ये मेरा फिक्रा सुनेंगे कलेजा ठंडा हो जाएगा। हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास इतना माल था, जब हुजूर की बारगाह के अंदर आई कि एक तरफ मुस्तफ़ा बैठे हैं, दूसरी तरफ हज़रत खदीजा बैठी हैं, दरमियान के अंदर सोने का ढेर है। मुस्तफ़ा फरमाते इतना सोना था खदीजा मुझे नजर नहीं आती थी, मैं खदीजा को नजर नहीं आता था, इतना ऊंचा ढेर था। हजरत खदीजा ने उठाकर मुस्तफ़ा के कदमों के अंदर पेश किया, या रसूल अल्लाह अब मैं भी तुम्हारी, ये माल भी तुम्हारा है, कुर्बान जाए वो करीम सखी हैं मेरे नबी। ये सारा माल मुस्तफ़ा को पेश करती हैं। रात के 12 घंटे नहीं गुजरते, जब सुबह होती है मुस्तफ़ा सारा माल उठाकर गरीबों के अंदर तकसीम फरमा देते हैं। सारा माल उठा के हुजूर ने थोड़ा सा भी नहीं रखा, मक्के के गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया। वाह खदीजा तेरी शान के ऊपर कुर्बान जाए, एक जुमला नहीं बोला, या रसूल अल्लाह जिंदगी लग गई ये माल इकट्ठा करते करते, आपने एक रात के अंदर सारा तकसीम कर दिया। हजरत खदीजा को पता था जो मुस्तफ़ा के कदमों के अंदर आ गया माल की जरूरत नहीं होती, सोना वैसे करम फरमा देता है, फिर माल की जरूरत नहीं पड़ती, फिर दिल भर जाता है। फरमाया बड़ा अरसा हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्तफ़ा के साथ गुजारा। एक लम्हा ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, हुजूर गार के अंदर मौजूद हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा, अब लोग जाते हैं ना गार के ऊपर, चढ़ते चढ़ते लोग 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगा देते हैं। हजरत खदीजा 3 मरतबा मुस्तफ़ा को खाना जाकर पेश करती। एक दिन हजरत खदीजा चल रही हैं, चलते चलते उधर से अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा। फरमाया जा मुस्तफ़ा को कहे एक औरत आ रही है, हाथ के अंदर उसके कटोरा है, उस जब औरत आपके पास आए तो उसको कहना खुदा भी सलाम करता है, जिब्राइल भी सलाम करता है। मेरा फिक्र नहीं समझा कि जब वो औरत आपके करीब आए, हाथ के अंदर कटोरा है, जिब्राइल आए मुस्तफ़ा के पास गार के अंदर, उसको कहना खुदा भी सलाम भेजता है, जिब्राइल भी सलाम भेजता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने मुड़कर देखा, आने वाली खतून और कोई नहीं थी, हजरत खदीजतुल कुबरा थी। और मैं हाथ के अंदर कटोरा है, खाना लेकर आई। जब आई मेरे पास, मैंने कहा है खदीजा कितनी मुकद्दर वाली तू है, अभी अभी जिब्राइल आया है तेरे ऊपर डायरेक्ट बिला वास्ता, खुदा भी सलाम करता है, जिब्राइल भी सलाम करता है। ये सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। और फरमाया यहाँ तक हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया अल्लाह फरमाता है खदीजा को कहना कि जन्नत के अंदर एक मोतियों का महल आपका इंतजार फरमा रहा है, जब भी आप तशरीफ लेकर आएंगे। हजरत खदीजतुल कुबरा बीमार हो गई, आप अलालत के ऊपर आ गई, मोहम्मद मुस्तफ़ा को बुलाया। वो याराना, वो कितने दिन गुजरे हुजूर के साथ। जब हुजूर करीब आए, या रसूल अल्लाह आप नबी हैं, मैं अदना सा एक औरत हूँ, 3 वसीयतें मैंने करनी हैं। फिर वही हजरत फातिमा ने जिस हजरत अली को वसीयतें की, एक मेरी वसीयत ये है कि जिंदगी के अंदर अगर आपने बुलाया हो मैं हाजिर न हो सकी हूँ, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर देना। और दूसरी बात यह है कि मेरी बेटी छोटी फातिमा अभी नन्ही थी, ये छोटी बच्ची है। पर मैं हाँ, जब माएँ चली जाती है ना, फिर छोटी बच्चियां कमरों के अंदर बैठ बैठ कर रोया करती हैं, खुदारा ये मेरी बच्ची है छोटी, इसके नाद नखरे, बाकी सब बच्चियों को मैंने शादी कर दी, इसकी ना कर सकी। अल्लाह की रजा के लिए मेरी बच्ची की परवरिश करना और उसका निकाह करना, सामान देना। और तीसरी वसीयत मेरी है, जब मैं चली जाऊं तो ये कमली वाली चादर मुझे कफन के अंदर अता फरमा देना। ये मेरी ख्वाहिश है कि जब जाऊं दुनिया से, कब्र के अंदर पहुंचूं और कुछ सवाल का जवाब हो ना हो, मैं ये तो कह सकूंगी मोहम्मद मुस्तफ़ा की कमली वाली चादर लेकर आया हूं, या रसूल अल्लाह ये कफन के लिए देना। और थोड़ी देर बाहर चले जाना, मैं बीबी फातिमा ज़हरा से, बेटी से चंद बातें करना चाहती हूँ। हुजूर बार गए, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो शर्म और हया की पैकर बीवी, शर्म और हया की पैकर बेटी को पैगाम दे रही है, बेटा
मैंने बड़े सब्र के साथ तहम्मुल के साथ तेरे बाबा के साथ जिंदगी के दिन गुजारे हैं। मुश्किल हालात आए, काफिर पत्थर उठा उठा कर माथे में मुस्तफा को सीने के साथ लगा देती थी। बेटा कभी मुश्किल वक्त आ जाए, बाबा को कभी परेशान न होने देना, और कभी भी मायूसी के लम्हे आ जाए। बेटी भी तो फातिमा थी, मोहम्मद मुस्तफा का खून थी। हाथ जोड़ के अर्ज की, माँ आपने बड़ा किरदार अदा किया है, मैं मुस्तफा की ऐसी गुलामी करूंगी और ऐसे बच्चे पैदा करके जाऊंगी, करबला के अंदर सर तो कट जाएगा, मोहम्मद मुस्तफा के दीन के झंडे को बुलंद करेंगे, आप परेशान न हो। और वक्त में देखा बीबी फातिमा तो ज़हरा ने ऐसी तरबियत की बच्चों की कि सर कट गया, पर नेज़े के ऊपर इमाम आली मकाम रब का कुरान पढ़ रहे थे। और आखिरी लम्हे के अंदर जिस वक्त चादर का वक्त आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाई कमली वाली कि कफन के अंदर दे दी जाए, वाह खतीजा तेरे कदमों की कुर्बान, खाक के ऊपर कुर्बान जाएं। और जिस वक्त हाथ लगाया, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया मुस्तफा की बारगाह के अंदर हाजिर हो, उनको कहो ये चादर कमली वाली रहने दे। अल्लाह ने जन्नत से फजल वाली चादरें खतीजा को अता फरमा दी है कि अल्लाह ने करम वाली, फजल वाली, बाब इतनी शान की मालिक हजरत खदीजा तो कुबरा आखिरी लम्हात के अंदर लयो यार हवाले, रब दे ते लम्मी पई जुदाई, रब मेल मिलाया ते आन मिलायोस ते होर उम्मीद न काई।